بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما شہر کے معزز افراد و علماء کرام، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں تفہیم شریعت کے کمیٹی کے زیر نگرانی ملک میں 12واں تفہیم شریعت ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ پہلا ورکشاپ بھی حیدرآباد میں منعقد کیا گیا تھا المعہد العالی میں، اور یہ اس کے بعد مختلف ریاستوں میں تفہیم شریعت ورکشاپ منعقد کیے گئے، جس میں علماء اور عقلاء و دانشوران نے شرکت کی۔ آج یہ 12واں ورکشاپ پھر اسی شہر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اور جو ہمیں لائف اسٹائل دی ہے، یہی طریقہ، یہی قانون شریعت زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہی نہ یہ کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید اور موزوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کو، پوری انسانیت کو بنانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے انسانوں کے مزاج کو بھی، پورے دنیا کے اور انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہوگی اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ ہی کو تخلیق کا حق ہے، اللہ ہی نے تخلیق کی ہے اس دنیا، وَلَهُ الْأَمْرُ، اور اللہ ہی کے احکامات بھی اس پر نافذ ہوں گے۔ اور روز اول سے جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا، اس دنیا نے یہ مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ قانون شریعت ہی اس انسانیت کے لیے سب سے مفید تر ہے۔ لیکن ان تجربے اور ان سب چیزوں کے باوجود آج کے زمانے میں جو ہمارے سامنے چیلنجز پیش ہیں کہ اسلامی قوانین، شریعت کے قوانین کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ کچھ تو دانستہ جان بوجھ کر کی جاتی ہیں، کچھ انجانے میں کچھ لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ پہلے یہ تھا کہ جب کسی مسلمان کو یہ بتایا جاتا کہ شریعت کا یہ حکم ہے، وہ اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتا تھا۔ وقت کچھ اور گزرا، پھر یہ مزاج پیدا ہوا کہ ہر حکم کے پیچھے وہ دلیل ڈھونڈتا تھا۔ چنانچہ ہمارے مفتیان کرام کے پاس جب سوال آتے ہیں تو اس میں لکھتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، یا قرآن و حدیث سے اس کو مدلل فرما دیں۔ وہ دلیل ڈھونڈنے لگا۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کے پیچھے لاجک اور ریزن ڈھونڈا جاتا ہے، حکمت تلاش کی جاتی ہے کہ اگر یہ ہے تو کیوں ہے، اگر اللہ نے ایسا حکم دیا تو کیوں دیا، اللہ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت جگہ جگہ فرمائی ہے، اشارہ کیا ہے کہ احکامات کے پیچھے اللہ نے کیا منشا ہے یا اللہ کی کیا حکمتیں ہیں۔ بعد میں احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا، ہمارے علماء نے بات تشریح کی کہ اس کے پیچھے عقلی ریزن کیا ہو سکتے ہیں، کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں بسا اوقات پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اور بہت سی جگہ عدالتوں میں ایسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور شریعت کے ان قوانین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پیدا کیا جاتا ہے شک و شبہ کہ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، عورت کو کیوں نہیں، مرد کو طلاق دینے کا ہے کہ عورت کو کیوں نہیں، یا میراث میں بسا اوقات کچھ شکلوں میں عورت کا حصہ مرد کے برابر کیوں نہیں ہے، کم یا زیادہ کیا ہے۔ یہ تو جینڈر جسٹس کے خلاف ہے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن اور صنفی طور پر صنف کی بنیاد پر یہ امتیاز کیا گیا ہے جو ایکولیٹی کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے کے سوالات اٹھا کر کے ہمارا وہ طبقہ جو دین سے، جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ وابستہ نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ پھر ہم مسلمان، غیر کو چھوڑیے، غیر کا نمبر دوسرے پہ آئے گا، ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شریعت کے قوانین کو لے کر کے شبہات میں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔
چچاؤں کی موجودگی میں یتیم پوتے کو میراث نہیں ملتی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اس کو لے کر کے کیوں نہیں ملے گی؟ بیچارہ کہاں جائے گا؟ ڈیورس کے بعد ڈیورسی لڑکی کو نفقہ کا حق نہیں ہے، مینٹیننس نہیں ملے گا، لیکن اس کو لے کر کے سوال اٹھا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا، شاہبانوں کا کیس بہت ہنگامہ خیز ہوا۔ تو ایسی جو شکلیں اور ایسے بنیادی سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جب یہ سوالات آنے لگے اور گفتگو ہوئی، ہمارے اکابرین نے یہ محسوس کیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے، کہ بہت سارے سوالات اور شکوک و شبہات جو پیدا ہوئے ہیں یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک ایسے شعبے کو قائم کیا جائے جو شریعت کے قوانین کی لاجک، حکمت اور اس کی مصلحتوں سے اور قانون شریعت کی روح سے جو ہے تمام مسلمانوں کو اور بلکہ تمام انسانوں کو واقف کرائے۔ اس کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی بنائی گئی بھوپال کے اجلاس میں، اور ابتدا میں اس کے کنوینر جناب سابق امیر جماعت اسلامی مولانا جلال الدین عمری صاحب تھے۔ پھر وہ اپنی معذوری اور اپنی مشغولیات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی، تو 2005 سے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اس کے کنوینر ہیں، اور ان کی رہنمائی اور رہبری میں یہ کارواں چل رہا ہے۔ تو اس تفہیم شریعت ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں چند موضوعات پر محاضرے ہوں گے۔ ان محاضروں سے ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ جب اس طرح کے اختلافی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس پہ گفتگو کس انداز میں کریں۔ مکمل صرف ایک نہج، ایک طریقہ آپ کو ہم لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اگر تعدد ازدواج کے مسئلے پہ کوئی غیر مسلم آ جائے یا کوئی ایسا آدمی آئے جو ان کے روح سے واقف نہیں ہے، تو ہم تعدد ازدواج کے قانون شریعت میں جو ہے اس کا صحیح کنسپٹ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی مصلحتیں کیا ہیں، جو معاندین کے، جو معترضین کے اعتراضات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا، ان سب چیزوں کو ہم کیسے واضح کریں گے، اسی کے سلسلے میں محاضرہ پیش کیا جائے گا کہ ہم عقلی جواب دیں تو کیسے دیں، حکمتوں کو واضح کریں تو کیسے کریں۔ تو یہ جب محاضرہ ہوگا، محاضرے کے بعد آپ لوگوں کو اگر کچھ سوال ہو وہ سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا، تاکہ ہم لوگ یہاں سے اس طرح تیار ہو کر کے جائیں کہ آئندہ ہم اپنی مسجدوں میں یا آئندہ ہم کسی اجلاس گاہ میں یا جب تقریر کرنے کا نمبر آئے، لوگوں کو سمجھانے کا نمبر آئے، تو ہم شریعت کے قانون شریعت کی روح سے لوگوں کو واقف کرا سکیں۔ میں ایک مثال، جیسے کہ آج کل یہ بھی سوال ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر کے جو ہے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک سوال جیسے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور لوگ بہت مضبوطی سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ قانون جو آیا ہے، شریعت کا قانون پرسنل لاء، جس کو ہم کورٹ میں جس کا ہمارا بحث چلتی ہے، تو یہ پرسنل لاء یا شریعت کے قوانین آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تقریباً آئے۔ ان 1400 سالوں میں اتنا سارا وقت گزرا، زمانے نے اتنی تبدیلیاں لیں، حالات میں اتنے کروٹیں بدلی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں۔ انسان کہاں جانوروں پہ سفر کرتا تھا، کہاں آسمانوں میں اور سمندر کے نیچے اور زمین کے نیچے سفر کرنے لگا۔ اتنی تبدیلیاں آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قانون شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں، ساری چیزیں بدل گئیں اور آپ کہتے ہیں کہ قانون شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو قانون 1400 سال پہلے آیا تھا اس پہ آج کے زمانے میں عمل کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا علماء کو اور مفتیان کرام کو بیٹھ کر کے اس میں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے قانون رگڈ ہو چکا ہے، انجماد کا شکار ہے، اس میں جو ہے ترقی پذیر نہیں ہے، اس میں تبدیلی چاہیے۔ وہ پرانا قانون 1400 سال پہلے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ ایک سوال کامن سا ہوتا ہے اور یہ اپیل کرتا ہے دلوں کو، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، بدلنا تو چاہیے کچھ نہ کچھ، اور بدلا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کا، یہ مولویوں کی دکان بند ہو جاتی ہے، اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ملوں کی دکان بند ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قانون شریعت دیا ہے، یہ قانون جس طریقے سے قابل عمل آج سے 1400 سال پہلے تھا ویسے آج بھی ہے اور ویسے ہی قیامت تک رہے گا۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کسی قانون میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ریکوائرمنٹ دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، بدلنے کا حق کسی کو حاصل ہو،
جس نے اس قانون کو بنایا وہی بدلتا ہے. پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی اس میں امینڈمنٹ پارلیمنٹ ہی کرے گی, کوئی اسٹیٹ اسمبلی نہیں کر سکتی. اور اسٹیٹ اسمبلی سے جو قانون پاس ہوا وہ اسٹیٹ اس کے امینڈمنٹ جو کرے گی وہ اسٹیٹ اسمبلی ہی کرے گی, کوئی دوسرے نہیں کر سکتا. دوسرے یہ ہے کہ ان قوانین کو بدلنے کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو شریعت کے قوانین ہیں اس کو بدلنے کا حق کسی کو حاصل نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب ان قوانین کی تبدیلی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, کیونکہ اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. بدلنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بدلنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ قانون جو شریعت کے قوانین ہیں یہ انسانی فطرت کو کنٹرول کرتے ہیں, انسانی نیچر کو کنٹرول کرتے ہیں. انسانی فطرت اور انسانی نیچر کو کنٹرول کرتے ہیں. اور انسانی فطرت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے, انسان کی فطرت نہیں بدلی. انسان پہلے بھی چاہتا تھا کہ ہم منزل پر جلدی پہنچے اور آج بھی چاہتا ہے کہ میں منزل پر جلدی پہنچوں. بدلے جو ہیں وہ ریسورسز بدلے ہیں, وسائل اور ذرائع بدلے ہیں. انسان پہلے بھی چاہتا تھا کہ ہم بادشاہ بن جائیں اور آج بھی چاہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. تو طریقہ بدلا ہے کہ پہلے حکومت جو دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا اور وہاں قبضہ کرتا تھا, آج ہے کہ الیکشن جیتتا ہے. تو انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت نہیں بدلی, بدلے ہیں انسان کے وسائل اور ذرائع. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع بدلے ہیں. اور اسلامی قوانین کی جو بنیاد ہے وہ انسانی فطرت پہ ہے. جب فطرت نہیں بدلی تو پھر قانون کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ قانون آج بھی قابل عمل ہے. آج آپ کہتے ہیں اس زمانے میں گھوڑا اور بیل اور ان جانوروں کی سواری لوگ کیا کرتے تھے. آج جو ٹریفک رول آئے ہیں اگر آپ دیکھیے گا تو اس کے اشارات آپ کو ہماری شریعت میں مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب ظاہر سی بات ہے اس سے یہ قانون نکل آئے گا کہ اوور اسپیڈ گاڑی چلائیں گے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو یہ ممنوع قرار پائے گا. تو جو اوور اسپیڈ کا قانون آپ لائیں وہ اللہ نے پہلے دے دیا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تفہیم شریعت کا بنیاد ہمیں یہاں جو بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے ایک ایک چیزوں کی لاجک اور حکمت کیسے بیان کی جائے گی ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے. پھر اس کو آگے چل کر کے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں کلاسز اور یہ سب کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے تاکہ پیدا ہونے والے اختلافات اور غلط فہمیوں کو ہم دور کر سکیں. اسی کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی مستقل ورکشاپ منعقد کر رہی ہے. اور پھر آئندہ آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ اپنے خطبات میں, اپنے تقریروں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں ان جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی حفاظت اور شریعت کے قوانین کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال